अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आप लोगों को आ रही है तो काइंडली कंफर्म कर दें अगर कोई हमारे साथ यहाँ पर ऑनलाइन है। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ओके, थैंक यू। गुड। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं आयशा नदीम? ओके जी, आज का एक हमारा जनरल सेशन है फॉर ऑल ऑफ यू रिगार्डिंग कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स। ठीक है, चाहे वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आपका CSS हो या आपके डिफरेंट प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हों, ठीक है, PMS हो या आपका PCS हो। ठीक है, इसकी एक हमारे साथ आवाज़ आप लोगों को क्लियर नहीं आ रही? शुएब, अगर आप मुझे गाइड कर सकें, क्योंकि मेरे साथ जो मॉडरेटर आज होने थे कौन हैं, अगर वो मेरे साथ हैं, ज़रक खान, इफ़ ही इज़ विद मी। आयशा, काइंडली कंफर्म अगेन कि आवाज़ क्लियर है, डिस्टॉर्शन तो नहीं है, या आप में से कोई भी बच्चा कंफर्म कर दे कि आवाज़ क्लियर है। आमिर, आवाज़ को चेक करना है, डिस्टॉर्शन तो नहीं है? ठीक, आवाज़ ओके है? आई थिंक पहले वो फ़ोन डिवाइस साथ पड़ी थी। चले, आज की जो बेसिकली गप है वो हमारी कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स को लेके है। स्टेज पे जब हम नवंबर में बैठ के, नवंबर की 12 को जब हम बैठ के ये बात कर रहे हैं, और जब हमने ये भी देखा है कि इंट्रोडक्शन आपका स्क्रीनिंग अरशद, वहाँ से माइक्रोफोन पड़ा होगा तो देखिए आवाज़ ओके है। आई थिंक आयशा, आपको ही इशू आ रहा है। उधर से बोलो, माइक पे कोई और कंफर्म कर लीजिए, अगर कोई हमारे साथ यहाँ पर क्लास में है, मतलब ऑनलाइन बैठे हैं, तो वो कंफर्म कर दे कि आवाज़ क्लियर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आई थिंक आवाज़ ठीक है। अच्छा, आई थिंक आपका स्पीकर का कोई इशू है, यहाँ पर तो आवाज़ ठीक आ रही है।
یہاں ٹھیک ہے جی آواز ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اچھا جی سوری دوبارہ اسٹارٹ کرتے ہیں. آج کی جو گپ ہے ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے اوکے فائن ہے آواز کلیئر ہے, پھر بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم. اوکے اب ٹھیک ہے جی, میں چیک کروں. اب آواز کلیئر ہے عائشہ؟ جی اب کائنڈلی کنفرم کر دیں کہ آواز کی کلیئرٹی ہے اب ٹھیک ہے. اوکے چلیں جی 5 منٹ ہم اس کو دیکھنے میں لگے. آج کی جو گپ ہے وہ اس سٹیج پہ نومبر میں جب ہم کمپیٹیٹیو ایگزامز کی بات کرتے ہیں اور سچویشن جب آپ کے انوائرمنٹ میں اسکریننگ ٹیسٹ بھی انٹروڈیوس ہو چکا ہے تو اس کے بعد چاہے آپ کا پی ایم ایس کے پی کا جو ہے وہ مینز ہونے لگے ہیں اور سی ایس ایس کے لیے آپ کا جو ہے وہ پریلم جو ایم پی ٹی ہے آپ کا ٹھیک ہے وہ ایگزام ہے. یا اس سٹیج پہ آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ اس ٹائم پہ آپ کی ایک ہائبرڈ سچویشن کریٹ ہو رہی ہے, آپ کو ایسا لگ رہا ہے کیونکہ آپ پہلے جو ہے وہ اپنی ریویژنس میں لگے ہوئے تھے ٹھیک ہے, اس میں آپ اپنی تیاریوں کو کمپلیٹ کرنے کی طرف لگے ہوئے تھے, موکس کی طرف جا رہے تھے, اور دین ان دا اینڈ ایک ڈیسیژن ایسا ہوا کہ آپ کا اسکریننگ جو ہے 2022 کے لیے اناؤنس کر دیا گیا. تو اس سچویشن میں کیا کیا جائے یہ گپ لگائیں گے, اور اس کے بعد ڈفرینٹ جو ہے سبجیکٹس کو ڈسکس کریں گے, چاہے وہ انگلش ایسے ہے, چاہے وہ آپ کے کمپلسری سبجیکٹس ہیں اور آپشنل سبجیکٹس ہیں, کہ اس سٹیج پہ ہماری اپروچ جو ہے اس امتحان کو لے کر کیا ہونی چاہیے. تو میں آپ لوگوں کے کوشچن بھی لوں گا جی ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے اس دوران ہم بات کرنا شروع کریں گے. سب سے پہلا جو ایجنڈا ہے ہمارا وہ آپ کی پریپریشن اسٹریٹجی ہے کہ وہ کیا ہونی چاہیے ٹھیک ہے, اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے. دیکھیں آپ اپنی پریپریشن اسٹریٹجی کو کسی صورت بھی تبدیل نہ کریں. آئی سجیسٹ یو کہ آپ نے کیا کرنا ہے, صرف ایک یا 2 گھنٹے ٹھیک ہے آپ نے ایم سی کیوز کی طرف بیک کرنا ہے, واپس آنا ہے, اور اس میں بھی اپنا جو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے وہ مینز کی تیاری کو لے کے ہونا چاہیے. مینز کی تیاری کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو ایم سی کیوز کا پورشن ہے وہ آپ کو زیادہ بودر نہ کرے, آپ کو ڈسٹرب نہ کرے, اور آپ جو کمپلسری سبجیکٹس کے ملٹیپل چوائس کے کوشچنز ہیں ٹھیک ہے وہ ساتھ ایڈ آن کر رہے ہوں اپنی پریپریشن جو مینز کی چل رہی ہے اس کے ساتھ ہی. چاہے آپ کا پاکستان افیئرز ہے, اگر ہم وہاں سے بات شروع کرتے ہیں تو پاکستان افیئرز کے لیے آپ اپنے مینز کی تیاری کو ہی ساتھ لے کے چلیں, اور اس میں ایم سی کیوز کے لیے اپنا 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے اس میں ایڈ کریں. اب مینز کی تیاری کیسے کرنی ہے پاکستان افیئرز کے لیے؟ مینز کی تیاری کرنے کا طریقہ اس سٹیج پہ کیا ہونا چاہیے, جائیں پاس پیپر ٹھیک ہے, سی ایس ایس ٹائمز کی ویب سائٹ ہے یا سی ایس ایس ڈیسک ہے یا سی ایس ایس فورم ہے ٹھیک ہے, وہاں پر جائیں, پاس پیپرز دیکھیں اور ان پاس پیپرز کو اٹیمپٹ کرنا شروع کریں. ناؤ ایٹ دس اسٹیج ایٹ لیسٹ آپ کو 20 نمبر کا کوشچن اٹیمپٹ کرنا آنا چاہیے. آپ ڈفرینٹ پاس پیپرز کو اٹھا کے ٹھیک ہے اس میں سے اس سٹیج پہ ایک ہی سبجیکٹ کے 2 3 ڈفرینٹ کوشچن جو ہیں اس کو اٹیمپٹ کریں, اور ان 20 نمبر کے سوالوں کو 35 سے 40 منٹ تک اٹیمپٹ کرنے کی ایفرٹ میں آئیں, اپنی پریکٹسز کو پورا کریں. یہ وہ لوگ جو ابھی کمپلیٹ کر چکے تھے اپنی تیاری ان لوگوں کے لیے ہے, اور وہ لوگ جو 2023 کی اٹیمپٹ کی طرف جا رہے تھے لیکن ان کو مئی تک کا ٹائم مل رہا ہے, یعنی کہ ایڈیشنلی دے ہیو گوٹ 3 months, مارچ, اپریل اور مئی 30th ٹھیک ہے. اس 3 مہینے کے اندر جو آپ کی ایڈیشن ہوئی ہے دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, اپریل اور مئی جو منتھ آپ کے ٹوٹل آپ کے ایڈ ہوئے ہیں, تو یو کین ٹرائی فار دس اٹیمپٹ ایز ویل. وہ لوگ کیا کریں گے, آپ یہ ایگزام کبھی بھی فلاسفر یا اسکالر بننے کا ایگزام نہیں ہے. یہ ایگزام ایک 100 نمبر کے پیپر کا ہے,
उस 100 नंबर के पेपर में आपको 4 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ द गिवन 7 क्वेश्चंस। तो आपने सबसे पहला जो तरीका यूज करना है वो अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है इन अ स्मार्ट वे। स्मार्ट वे का मतलब क्या है? पाकिस्तान अफेयर्स का जो सिलेबस है वो आपका 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन और आपका पाकिस्तान के जो अफेयर्स के करंट सिनेरियोज हैं। तो आप प्री पार्टीशन को इस तरीके से अटेम्प्ट करें कि उसके पास पेपर्स देखें कि उसने आपको मैक्सिमम, जो एग्जामिनर है उसने मैक्सिमम कितने एंगल से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, उन मैक्सिमम एंगल्स को इकट्ठा करें और फिर उस एंगल के पर्सपेक्टिव में उस प्री पार्टीशन के पोर्शन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। आप उसके लिए फॉर्मेटिव फेज ऑफ पाकिस्तान ले सकते हैं या फिर ट्रैक टू पाकिस्तान फॉलो कर सकते हैं। जब आपका प्री पार्टीशन का पोर्शन कवर होता है तो उसके बाद आप आते हैं पोस्ट पार्टीशन में। पोस्ट पार्टीशन के पोर्शन में एग्जामिनर अब आपका 2019, 20, 21 का जो है वो अपनी स्ट्रेंथ चेंज कर चुका है, उसका जो माइंडसेट है वो चेंज हो चुका है। सो यू नीड टू फोकस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक है, या आपका जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर है उस पर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। इसके लिए भी पास्ट पेपर्स में जाएं और उन पास्ट पेपर्स को देखें कि उसने आपसे जिन भी डोमेन्स के बारे में पूछा है, चाहे वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो अकाउंटेबिलिटी का फ्रेमवर्क हो, या आपके तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस का कंपेयर एंड कंट्रास्ट एनालिसिस हो, या आपका 18th अमेंडमेंट के बाद से होने वाली तब्दीलियां हो, या 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफरेंट अमेंडमेंट्स का जिक्र हो। आपने उन एंगल्स को देखना है जो पास्ट पेपर्स में पूछा है, उसके मुताबिक 20 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है। ठीक हो गया? इसके लिए यू कैन यूज दी ऑनलाइन रिसोर्सेज, चाहे वो आपके रिसर्च पेपर्स हैं, चाहे वो आपकी जो ऑनलाइन रिसोर्सेज आपको हेल्प आउट कर रही होती है। प्रैक्टिस आपकी राइटिंग एक्सप्रेशन जो है वो आपको बाकियों से बेहतर करेगी। आपको पीछे जो भी बुक्स नजर आ रही हैं, ये सारी बुक्स आप लोगों के पास भी होती हैं, इन जैसी ही किताबें हुआ करती हैं। हम सब एक ही तरह का मटेरियल पढ़ रहे होते हैं। जो चीज़ स्टैंड आउट करती है वो आपका एक्सप्रेशन है, राइटिंग है। तो आप फिर भी उसमें जो स्टैंड आउट करेगा वो जो 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए रेडी होगा। अब तीसरा पोर्शन है करंट अफेयर्स का, जो पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर मौजूद है, उसको आप करंट अफेयर्स जो आपका CSS का दूसरा सब्जेक्ट है उसके साथ मर्ज करें। ठीक है, वो आपके साथ 2 पोर्शन में मर्ज होगा, पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स और पाकिस्तान के जो रीजनल अफेयर्स हैं या रिलेशंस हैं उनके साथ होगा। आप उन दोनों को कंबाइन तैयारी के साथ, अप्रोच के साथ लेके चलें। आप पास्ट में देखें या आप करंट भी, ठीक है, उसको देख सकें, तो वो मैक्सिमम 15-20 टॉपिक्स ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो रहे होंगे। अब वो 15-20 टॉपिक आपको करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का करंट अफेयर का पोर्शन कवर कराएगा। अब आपके पास करंट अफेयर्स का एक लास्ट पोर्शन बचता है जिसको हम इंटरनेशनल अफेयर्स कहते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको एक सेपरेट तैयारी करनी होती है। उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? डिप्लोमेट है, फॉरेन अफेयर्स है, या फॉरेन पॉलिसी का मैगजीन है, और उसके साथ साथ डॉन, ठीक है, न्यूज़पेपर है। वो ये देखें कि आपके जो करंट अफेयर्स का सिलेबस है, सिलेबस को फॉलो करते हुए जितनी भी डोमेन्स आपसे एग्जामिनर ने पूछनी है वो सिलेबस के अंदर है, और वही डोमेन्स जो करंट आपके जर्नल्स के अंदर या करंट न्यूज़पेपर्स के अंदर या मैगजीन्स के अंदर आ रही हैं, दैट आर रेलिवेंट डोमेन्स, वो ही कवर करनी है। ठीक है, और आपने इस तरीके से पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के पोर्शन को करना है। You just need to add 1 hour for your multiple choice question in this regard. Now, अब आपकी बारी आती है जी इंग्लिश कम्प्रिहेंशन और प्रेसी की। आपका जो इंग्लिश कम्प्रिहेंशन और प्रेसी का पेपर है वो 2 एरियाज पे है। ठीक है, 2 एरियाज कौन से हैं उसको कहते हैं कंट्रोलेबल वेरिएबल्स और अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स। कंट्रोलेबल कौन सी हैं? 4 क्वेश्चंस हैं जो प्रेसी के पेपर में आती हैं। पहला इंग्लिश प्रेसी, ठीक है, दूसरा इंग्लिश कंप्रीहेंशन, तीसरा इंग्लिश ट्रांसलेशन, फोर्थ करेक्शन। ये वो 4 चीजें हैं जो कंट्रोलेबल हैं,
جن کی پریکٹس، جن کے رولز، گرامر کے رولز کے مطابق، پریسی رائٹنگ کے رولز کے مطابق، کمپریہنشن کے آنسرز کو فالو کرنے کے رولز کے مطابق آپ نے کرنی ہوتی ہیں. یو کین ناٹ کمپرومائز دم، آپ ان کو کمپرومائز نہیں کر سکتے ایٹ دی پرائز آف سرٹن ادر سبجیکٹس. سب سے زیادہ فیلئرز اگر آپ نے دیکھے ہوں تو یہ انگلش کے یہی 2 سبجیکٹس آپ کو ملتے ہیں. آپ لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں نے جی 4-5 بڑی بڑی کتابیں پکڑ لینی ہیں انگلش کی، اس میں سے ہم نے انکنٹرولبل ویریبلس کو پڑھنا شروع کرنا ہے. یہ چیزیں ریپیٹیشن مانگتی ہیں، چاہے وہ آپ کی پیئر ورڈز ہوں، چاہے وہ آپ کی وکیب ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ کے ایڈیمز ہوں. یہ ریپیٹیشن مانگتے ہیں. جب تک آپ ان کو اگین اینڈ اگین ریپیٹ نہیں کریں گے اور اس کے بعد آپ ان کی یوٹیلائزیشن نہیں کریں گے اپنی رائٹنگ کے اندر، تب تک آپ ان کو بہتر استعمال بھی نہیں کر سکتے اور تب تک آپ ان پہ جو ہے اپنی کمانڈ بھی اسٹیبلش نہیں کر سکتے. سو فرسٹ ڈیوائڈ یور انگلش پریسی انٹو 2 سبسٹانسز. فرسٹ از کنٹرولبل. اس میں بھی سب سے پہلے اپنی پریسی کو سیدھا کریں. پریسی سیدھا کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ پریسی کا امتحان ہمیں لگتا ہے کہ شاید ایک پریسی کرنے تک ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. پریسی کا امتحان آپ کی کمپریہنشن کو لے کے ہے. عبید اللہ ایکسپیکٹڈ منتھ آف KPPM ہے. دیکھیں ابھی اس کا ڈیسیژن آپ کا جو ہے اسکریننگ ٹیسٹ کا آیا ہے نل اینڈ وائڈ کا، ٹھیک ہے. ایکسپیکٹڈلی جو آپ کی کمپیریٹیو ایگزامس کی جو منتھس کی رینج جائے گی وہ فروری سے مئی کے درمیان ہی جائے گی، ٹھیک ہے. چاہے وہ PMS پنجاب ہو، وہ بھی فیب اور مارچ میں ایکسپیکٹڈ ہے، چاہے وہ KP کا PMS ہو، چاہے وہ CSS ہو. تو فیب سے مئی کے درمیان آپ اس کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یو ہیو ٹائم جو ہے اس سال تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ KP کا جو امتحان ہے وہ ہونے والا ہے، کیونکہ ابھی اس کی ایڈورٹائزمنٹ آنی ہے مینس کی، اور اس کے بعد ہی آپ کو ایک 40 ڈیز کا ٹائم بھی ملتا ہے، جنرل رول ہے اس کا. تو آپ کے پاس جو ٹائم ہے وہ فیب سے مئی کے درمیان ان تینوں کمپیریٹیو ایگزامس کا ہے. KP PMS، KP پنجاب، پنجاب والوں کا، سوری PMS پنجاب، اور پھر CSS، ٹھیک ہے، فیڈرل والوں کا. ٹھیک ہے عبید. اچھا اب ہم بات کر رہے تھے پریسی کا تعلق آپ کی کمپریہنشن کے ساتھ ہے. یہ آپ کے باقی سبجیکٹس میں ایکولی امپورٹنٹ ہے. جب آپ ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ریڈنگ سٹائل بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کو کمپریہنڈ کرنے میں اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، ٹھیک ہے. اور پھر آپ کی رائٹنگ سٹائل، کیونکہ ہمارے جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں اس میں سے سب سے بیسٹ ایکسپریشن وہ ہے جب ہم ایک چیپٹر کو ایک پیراگراف میں لکھ سکیں، ایک پیراگراف کو ایک سینٹینس میں لکھ سکیں، اور ایک سینٹینس کو ایک ورڈ میں لکھ سکیں. جب ہم اس طرح کے ایکسپریشنز پہ پہنچ جاتے ہیں تو ہی ہماری جو کوالٹی رائٹنگ ہے وہ بہتر ہو رہی ہوتی ہے. تو جو پریسی کی پریکٹس ہے وہ آپ کو یہ کام اچیو کرائے گی کہ آپ ایک پیسج کو ایک 3 پیراگراف کو ایک پیراگراف میں لکھ پائیں گے، ایک پیراگراف کو ایک سینٹینس میں لکھ پائیں گے، اور ایک سینٹینس کو ایک ورڈ میں لکھ پائیں گے. سو پریکٹس مور اینڈ مور. ڈیلی ایک پریسی بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے کرنی ہے. سیم از فار کمپریہنشن پیسج. کمپریہنشن پیسج کا مطلب سب سے پہلے آپ کی ریڈنگ سے جڑا ہے اور آپ کی کمپریہنشن سٹائل سے جڑا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے کمپریہنڈ کیا. فالو دا رولس گیون فار سالونگ دی کمپریہنشن، تو سیم ہی ہے، ٹھیک ہے. بس آپ کو پریکٹس چاہیے. آپ اس کم سے کم بھی مئی تک 30 سے 40 کمپریہنشن پیسج سالو کریں، 30 سے 40 پریسیاں سالو کریں، اور ان کی ایویلویشن کرائیں کہ آپ اس کو ٹھیک سالو کر رہے ہیں، ود ان رولز فالو کر رہے ہیں آپ. جب یہ آپ کی 2 چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، ان دا مین وائل آپ ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو نیچرلی آپ کے انکنٹرولبل ویریبلس بھی ٹھیک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ پارٹس آف اسپیچ کو ٹھیک یوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہیں سے پریپوزیشن ٹھیک ہونی ہے، وہیں سے کنجکشنز ٹھیک ہونی ہیں، وہیں سے انٹرجیکشن ٹھیک ہونی ہے. آپ کی ایڈجیکٹیوز کا یوز وہیں سے آنا ہے، ایڈوربس کا یوز وہیں سے آنا ہے. سو آپ ان کو بار بار بھی پڑھیں گے تو کوئی کام نہیں آئے گا. آپ پریسی اور کمپریہنشن سے ان پارٹس آف اسپیچ کو خود بخود ٹھیک کر لیں گے، ٹھیک ہے. سیکنڈ جی جو بتانا ضروری ہے آپ لوگوں کو، انگلش ایسے.
انگلش ایسے کے لیے 3 چیزیں. آپ سب سے پہلی چیز جو کرتے ہیں غلط, آپ کہتے ہیں صرف میٹیریل چاہیے ہمیں. میٹیریل ڈھونڈنے میں آپ لگ جاتے ہیں اور آپ کو جو ہے ٹاپک چاہیے, آپ کو ریٹن ایسے چاہیے باقیوں کے, تاکہ آپ کو ہیلپ مل سکے. یہ آپ کا اسٹارٹ ہی غلط ہے. انگلش ایسے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے, آپ نے اسینشیلز آف دی آؤٹ لائن دیکھنے ہیں. یعنی کہ جو ایسے کے 3 پارٹس ہیں, آؤٹ لائن, انٹروڈکشن اینڈ دین یو ہیو یور باڈی پیراگرافس. اب ان تینوں چیزوں کے اسینشیلز ہیں الگ الگ. آؤٹ لائن کے کچھ اسینشیلز ہیں. پیراللزم پہلا, اس کو فالو کریں, پڑھیں, سیم وربس کا استعمال کیا کریں. دوسرا سب آرڈینیشن اینڈ کوآرڈینیشن ہے, ان رولز کو پڑھیں, ان کو یوز کیا کریں آؤٹ لائن کنسٹرکشن میں. ٹھیک ہے. پھر جب آپ انٹروڈکشن لکھتے ہیں تو انٹروڈکشن از نتھنگ بٹ دی جسٹ آف یور ہول ایسے, جو آپ نے خود سے کریٹ نہیں کرنا, اب وہ آپ کی آؤٹ لائن پہ ہے. وہاں سے اپنے ایگزامنر کو اوور ویو دیں کہ آپ کیا لکھنے جا رہے ہیں, اور اس کی پریکٹس کریں. تو آپ جتنی بھی میکسیمم پریکٹس ہو سکتی ہے آؤٹ لائنز کی اور انٹروڈکشن لکھنے کی, وہ کیا کریں. پھر آپ نے پیراگرافنگ کے رولز پڑھنے ہیں کہ باڈی پیراگرافز کیسے لکھے جاتے ہیں, وہ پیراگراف کیا ہیں, وہ آپ نے اپنی آؤٹ لائنز کے اندر مینشن کیے ہوئے ہیں کہ یہ میرے پیراگرافز ہوں گے, میں ان پہ بات کروں گا. پلس ایسے کے اسینشیلز دیکھیں. ایگزامنر چیخ اپنی رپورٹس میں مر گیا ہے, لکھ کہہ تھک گیا ہے آپ لوگوں کو کہ بھائی میں کریڈٹ ان کو دوں گا جو ڈفرینٹ ڈسکورسز کا استعمال کریں گے. لٹریچر کے, لنگوسٹک کے کچھ ڈسکورس ہوا کرتے ہیں, ڈسکرپشن کا ڈسکورس, ایکسپوزیشن کا ڈسکورس. ان کے فنکشنز ہوتے ہیں, ان کے اپنے میتھڈز ہوتے ہیں. کہ آپ نے کسی چیز کی ایکسپوزیشن کرنی ہے تو یو آر ایکسپیکٹڈ ٹو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ, کاز اینڈ افیکٹ, ایویلویٹ کرنا ہے آپ نے کسی چیز کو. آپ نے ڈسکرپشن دینی ہے تو آپ نے ڈفرینٹ کمپوننٹس اینڈ ڈفرینٹ فیچرز کو ایکسپلین کرنا ہے, ڈسکرائب کرنا ہے. نریشن کرنی ہے تو پھر نریٹ کرنے کا فنکشن ہے, کوئی میتھڈالوجی ہے. پھر آپ نے آرگومنٹیشن کرنی ہے تو پھر آپ نے کمیونیکیشن شو کرنی ہے 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کے درمیان, اور پھر اس میں سے ایک آرگومنٹ کو ایکسٹینڈ کرنا ہے. ایگزامنر کہتا ہے میں کریڈٹ دوں گا جو یہ کام کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اور آپ 10 سبجیکٹس کی تیاری کرتے کرتے ان 2 سبجیکٹس کو کمپرومائز کرتے ہیں. ریزلٹنٹلی یو فلنکڈ ان انگلش ایسے اینڈ انگلش پریسنگ. تو باقی 10 سبجیکٹس کو پاس کر کے ہم نے کیا کرنا ہے, ہم 5 میچ جیت گئے مسلسل, اور ہم سیمی فائنل ہار گئے. فائنل بھی گیا ہم سے, سیمی فائنل ہار گئے نا. ٹھیک ہے. تو آپ نے 5 سبجیکٹ کو پاس کر کے کیا کرنا ہے, یو فاٹ ویل. میں بھی آپ کو کہوں گا, آپ کے دوست بھی کہیں گے آپ نے ایک اچھی اٹیمپٹ دی, ایک اچھی ٹرائی کی. ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں نے بڑی اچھی کوشش کی. تو اس اچھی کوشش کو جو ہے فائنل ٹرافی لینے تک جائے نا. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرنا ہے, وہ یہ 2 سبجیکٹس ہیں جن کا فوکس ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو پھر اب آتے ہیں اسلامیات. اسلامیات کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا 2021 کی اٹیمپٹ میں کہ اسلامیات واقعی میں ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو فوکس کرنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ سبجیکٹ ہے جو ہم نے اپنی میٹریکولیشن میں پڑھا ہے, ہم نے گریجویشن میں پڑھا ہے, اور اپنے ایف ایس سی ہائر سیکنڈری اسکول میں پڑھا ہے. پھر بھی بڑا ڈسٹربنگ ہے ہمارے لیے, ہمیں فیل کر دیتا ہے. کیوں؟ آپ کیا کرتے ہیں, آپ سبجیکٹ کے سلیبس کو ضرور فالو کر رہے ہوتے ہیں, ایگزامنر کی اپروچ نہیں فالو کر رہے. اس کی اپروچ کہاں ملے گی آپ کو, کیسے پتہ چلے گا 2022 کا ایگزامنر کیا کہے گا. 2022 کے ایگزامنر کو دیکھنا ہو تو 21 اور 20 اور 19 کے ایگزامنر کو دیکھیں. اس نے جو سوال پوچھا ہے وہ کس طریقے سے پوچھا ہے, آپ سے پوچھنا کیا چاہتا ہے. کیا وہ آپ سے یہ پوچھنے میں انٹرسٹڈ ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے, اجتہاد کیا ہے, یا وہ یہ پوچھنے میں انٹرسٹڈ ہے کہ آپ اس کا انالیسس کر دیں کہ بھائی یہ اس سسٹم کے اندر کیسے انکارپوریٹ ہو سکتی ہے اور پھر یہ کیسے اپنا رول پلے کر سکتی ہے. یہ نہیں بتا سکتے آپ. وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ بھائی جو وومن رائٹس ہیں وہ اسلام نے جو دیے ہیں وہ انیموریٹ ضرور کریں, لیکن ان کو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ بھی کریں باقی سوسائٹیز کے ساتھ, باقی ریلیجنز کے ساتھ,
اور پھر کوئی سینیریو بتائیں کہ بھائی ادھر کیا حالت بہتر کی جا سکتی ہے. وہ آپ سے جب فیچرز آف اسلامک سویلائزیشن پوچھتا ہے, چاہے وہ پیوریفیکیشن آف دا سول ہو, چاہے وہ جو آپ کی اسلامک اسٹیٹ کی یا اسلامک سویلائزیشن کی جو فیچرز ہیں, جب وہ آپ سے پوچھتا ہے تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ ان کی ریلیونس کو اب کیسے انشور کیا جائے, یہ فیچرز کیسے ری انوائگریٹ کیے جائیں, کیا ایسی چیز ہے جو مسنگ ہے ان فیچرز کو ری انوائگریٹ کرنے کے لیے, مجھے اس کی ڈسکشن کراؤ, مجھے وہ بتاؤ, باقیوں سے کمپیئر کر کے اوریجنل سورس میں جا کے آف دی اسلام اینڈ دیٹ آر قرآن, سنہ, قیاس, اجماع اینڈ اجتہاد, ان سورسز سے مجھے بتاؤ کہ ان کی ری انوائگریشن کیسے ہوگی. وہ آپ سے جب اکاؤنٹیبلٹی کا کوشچن اسلامیات میں پوچھتا ہے تو وہ آپ کی پاکستان کی کرنٹ جو ڈومین ہے اکاؤنٹیبلٹی کی, اس کو بہتر کرنے کے لیے اسلامک اسٹیٹ سے اکاؤنٹیبلٹی کے فیچر پلس اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم جو اسلام نے ڈیفائن کیا ہے وہاں سے پوچھنا چاہتا ہے. اب یہ اس کی اپروچ ہے تو اس اپروچ کو فالو کر کے پیپر میں لے کے جائیں, پلس اوائڈ کریں ٹو مچ لبرل ہونے میں اور ٹو مچ کنزرویٹو ہونے میں, ایک بیلنس پیپر دے کے جائیں. ہماری شیٹیں بولنے شروع ہو جاتی ہیں کہ ہم سنی ہیں, ہم بریلوی ہیں, ہم شیعہ ہیں, ہماری شیٹیں بولتی ہیں, ہماری رائٹنگ سٹائل بولتا ہے, تو اس کو اوائڈ کریں. ٹھیک ہے, ایک پیپر کو پیپر ہی رہنے دیں. ایوری ڈے سائنس 100 مارکس کا پیپر ہے, اور فارچونیٹلی یہ آپ کا پیپر جی کے 1, جی کے 2 اینڈ جی کے 3 سے جڑا ہے, یعنی کہ آپ کو ٹوٹل 120 نمبر لینا ہے پاس کرنے کے لیے. لیکن یہ واحد پیپر ہے, اور شکر کریں کہ یہ اس کے جنرل نالج کے پیپر میں موجود ہے, کیونکہ یہ آپ کو 70 دے کے باقی 2 پیپرز کی کمیاں پوری کرا دیتا ہے. پاکستان افیئرس اور کرنٹ افیئرس یہ آپ کو 180 210 تک لے کے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے 2 پورشن, ایک ایبلٹی کا پورشن ہے اور ایک آپ کا سائنس کا پورشن ہے. سائنس کے فردر 4 پورشن ہے. ٹھیک ہے, سو فالو دیز پورشنز اکارڈنگ ٹو دی سلیبس اینڈ کائنڈلی فالو دی پاس پیپرس. ایبلٹی کے اندر تو یقین کریں پیپرز کوشچنز ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ پاس پیپرز کو فالو کریں اور ان پورشنز کو اکارڈنگ ٹو دی ڈیمانڈ آف سبجیکٹ وہ لے کے چلیں. اب آتے ہیں جی آپ کے آپشنلز. سب سے پہلے میں آپ کو اپنے آپشنل بتا دوں. میرا تھے جی انٹرنیشنل ریلیشنز. ٹھیک ہے, فارچونیٹلی I scored 138 this year, 130 plus in previous attempts. So اس کے ساتھ میرا انٹرنیشنل لا تھا, یو ایس ہسٹری تھا, جینڈر اسٹڈیز تھا اور گورننس اینڈ پبلک پالیسی. پی ایم ایس کے اندر میرے جو آپشنز تھے وہ پولیٹیکل سائنس تھا, پبلک ایڈمنسٹریشن تھا اور ایجوکیشن تھا. میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں تھیوریز ہوں میں وہ, جو اکیڈمک ڈسپلنس ہوں میں وہ پورشن چوز کروں, کیونکہ میرا اسٹرانگ پوائنٹ مجھے ایسا لگتا ہے. اب آپشن کیسے چوز کرنے ہیں؟ پلیز ٹرینڈس کو فالو نہ کیا کریں کہ ایسا لگے کہ ابھی ٹرینڈس فالو کرنے ہیں. ٹرینڈس فالو کرتی تو میم مہین جو ہے وہ پہلی پوزیشن نہ لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے ٹرینڈس فالو نہیں کیے تھے. اگر ٹرینڈس فالو کی تو کرتی تو ملیحہ نثار جو ہے وہ 2016 میں فزکس کے ساتھ ٹاپ نہ کرتے. اگر ٹرینڈس فالو کیے جاتے تو پھر کمپیوٹر سائنس سے ٹاپ نہ کیا جا رہا ہوتا. اگر ٹرینڈس فالو کیے جاتے تو فزکس رکھ کے ٹاپ نہ کیا جا رہا ہوتا. صرف یہ سوچ کے کہ یہ سبجیکٹ آپ کو سکور دیتا ہے, میں کہوں کہ مجھے انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھانے آتا ہے تو بھائی انٹرنیشنل ریلیشنز رکھ لیں. نہیں, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, کم سے کم جو ہے ڈورمنٹ فالوور نہ بنے, اپنے انٹرسٹ ایریاز کو دیکھیں. جس سبجیکٹ میں آپ نے 4 سال ڈگری گزاری ہے کم سے کم اپنی ایبلٹیز پہ ٹرسٹ کریں. اگر آپ کی گریجویشن ماسٹرز کیمسٹری میں ہے, ٹرسٹ آن یور ایبلٹیز. اگر آپ کی یس اینڈ بلوچ یو ہیو ایمپل اینڈ سفیشینٹ ٹائم فور 2022. ٹھیک ہے, اگر آپ کی فزکس میں گریجویشن اور ماسٹر ہے تو اپنی اس گریجویشن, انفارچونیٹلی ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے کہ ہمیں ہماری فزکس کی ڈگری پہ ٹرسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے جس چیز میں گریجویشن اور ماسٹر کیا آپ اس کو اوائڈ کر کے ایک نیا سبجیکٹ اٹھا رہے ہیں تو یہ ظلم ہے سب سے بڑا. ٹھیک ہے,
تو یہ نہ کیا کریں کہ بھئی ایک اکیڈمی کے پاس پولیٹیکل سائنس پڑھائی جا رہی ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز میں پڑھا رہا ہوں, تو بھئی آئی آر رکھتے ہیں یا پول سائنس رکھتے ہیں, ایسا نہ کیا کریں. سب سے پہلی چیز جو آپ نے فالو کرنی ہے دیٹ از یور انٹرسٹ. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ بھی باقی چیزیں کیا ہیں. پہلے اپنے انٹرسٹ ایریاز کو دیکھنا, اور پھر دیکھیں جی آپ کے پاس آپ کا انٹرسٹ ایریا, اگر آپ کی گریجویشن نہیں تھی تو پھر ذرا اس کو دیکھیں, ٹھیک ہے. سیکنڈ جو آپشنلز باقی اس کے بعد جو آپ کے آپشنل دیکھنے ہیں جی, 3 طریقوں سے آپشنل رکھے جا ہو سکتے ہیں. either you have 600 marks in single ایک 100 نمبر کے 6 سبجیکٹس, یا 200 نمبر کا ایک سبجیکٹ اور اس کے بعد آپ کا 400 ایک 100 نمبر والے, یا 200 نمبر کے 2 سبجیکٹس اور 100 کے آپ کے 2 سبجیکٹ, 600 نمبر آپ کا پورا ہوتا ہے. ٹھیک. اگر آپ نے جو مین رکھا ہے پولیٹیکل سائنس, مین رکھا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز, مین رکھا ہے جو 200 مارکس کا سبجیکٹ اپنی ڈگری مین سے, تو اس کا مطلب یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ بھائی پول سائنس کے ساتھ میں نے سی لا رکھنا ہے, پول سائنس کے ساتھ میں نے کرمنالوجی رکھنی ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز کے ساتھ میں نے انٹرنیشنل لا رکھنا ہے. کبھی بھی یہ سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو فالو نہ کیا کریں. میں اس کو پرسنلی یہ سجیسٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ایسا 2016 تک ہوا کرتا تھا, 17 تک تھا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز اور انٹرنیشنل لا اور یو ایس ہسٹری کا کمبو تھا, پول سائنس سی لا یا کرمنالوجی کا کمبو تھا, ایسا ضرور تھا. ٹھیک ہے, اب پول سائنس کی سچویشن بھی آپ نے دیکھ لی. لاسٹ ایئر 2022 کا رزلٹ بلو 100 کی ایوریج ہے آؤٹ آف 200. کرمنالوجی 2 سالوں سے آپ اس کا سکور دیکھ رہے ہیں, سوشیالوجی کا بھی 2 سالوں سے سکور دیکھ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, ایوریج 45 کی رینج آ رہی ہے. یہ کاسٹ کرتی ہے اف یو آر فرام پنجاب, اف یو آر فرام کے پی اور سندھ رورل اور بلوچستان. ٹھیک ہے, پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو کمپٹیشن ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے, آپ کو پاس کرنا ہے, ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے جو انٹرسٹ ایریاز ہیں پہلے نمبر پہ وہ رکھیں. پھر یہ دیکھیں کہ آپ لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ سر اس کا سلیبس شارٹ ہے, اس کا نوٹس اویلیبل ہیں, اس کی ریسورس مٹیریل اویلیبل ہیں. یہ باتیں ایک کمپیٹیٹیو ایگزام کے اسپائرنٹ کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے. سلیبس شارٹ اور سلیبس ریسورس مٹیریل یا نوٹس. ٹھیک ہے, نوٹس سے میرے نوٹس آپ کو کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. میرے نوٹس کے پیچھے میری کچھ ریڈنگز ہیں, میری انڈرسٹینڈنگ ہے, میرا لکھنے کا طریقہ ہے, میرا پیپر پہ ٹرانسفر کرنے کا میتھڈ ہے, وہ آپ کو ہیلپ نہیں کر سکتا. ریکمینڈڈ بکس آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں جو ایگزامنر نے دی ہیں. اس کے بعد اس کو ہیلپ کرنے کے لیے, سلیبس میں رہنے کے لیے آپ کو ایک ریسورس بک چاہیے ہوتی ہے جو کسی بھی اچھے پبلشر نے لکھی ہو. جہانگیر ورلڈ ٹائمز از ڈوئنگ ونڈرفل جاب. ٹھیک ہے, پاکستان فار دا کمپیٹیٹیو ایگزامز, وہ ریسورس بک ہے تاکہ ود ان دا سلیبس رہ سکیں آپ کی انکیپسولیشن نہ ہو. بٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ہی سب کچھ ہے. آپ کو ریکمینڈڈ بک چاہیے. ایگزامنر اس کو کہہ رہا ہے اپنی رپورٹس میں کہ یار وہ رپورٹس پڑھو اور وہ بکس یوز کرو. اب کوئی بھی ایک سبجیکٹ اس کو کیسے کور کرنا ہے, کیا اپروچ ہونی چاہیے, لیٹس ٹاک اباؤٹ دس اینڈ وی ول ٹیک یور کوسچنس. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں, سلیبس کی طرف جائیں, سلیبس کو دیکھیں, انالائز کریں کہ سلیبس از ایکچولی بیسڈ آن 3 or 4 areas. اینڈ وٹ آر دوز 4 or 3 areas. سب سے پہلے جو آپ سبجیکٹ چوز کر بیٹھے ہیں اور جس کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک اکیڈمک ڈسپلن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک میرا تعارف اس سبجیکٹ سے نہیں ہوگا تب تک میرے لیے بلڈنگ کھڑی کرنا مشکل ہے. تو میں کیا کروں گا جی, میں سب سے پہلے انٹرنیشنل ریلیشنز کیا ہے اس کو پڑھوں گا. اس کے بعد میں یہ دیکھوں گا کہ اس کا سکوپ کیا ہے, اس کی نیچر کیا ہے.
جب مجھے یہ اچھے طریقے سے پتہ چل جائے گا پھر میں یہ دیکھوں گا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کو اسٹڈی کرنے کے لیے کتنی اپروچز چاہیے ہوتی ہیں اور وہ اپروچز ڈیولپ ہوئی بھی ہیں. ہم نے کیا کیا ہوا ہے, ایک کورس بک پڑھی ہوئی ہے, اس میں کاپی پیسٹ ہے یا جو بھی کچھ ہوا ہوا ہے, ہم نے اس کو کہا کہ شاید ہمارے یہی انٹرنیشنل ریلیشنز ہے, یا ہم نے کسی کے نوٹس پکڑ لیے ہیں. ہم نے سبجیکٹ کو نہیں دیکھنا. کسی بھی سبجیکٹ کو اسٹڈی کرنے کے لیے ڈفرینٹ اپروچز ہیں, ایونٹس کو اسٹڈی کرنے کے لیے ڈفرینٹ اپروچز ہیں. اس سبجیکٹ نے اس کو اسٹڈی کیا ہے, ان اپروچز کو, آپ کو وہ اچھے طریقے سے پتہ ہو. پھر تھیوریز کا پورشن آتا ہے, وہ تھیوریز دیکھیں. کم سے کم آپ کو 3 چیزیں تو آتی ہوں کہ وٹ از ریئلزم, وٹ از لبرلزم, اور یہ سب کچھ ہر سبجیکٹ میں لگتا ہے. اس جو بھی اکیڈمک ڈسپلن ہے اس کا پورشن ہے تھیوریز اور اپروچز کا. تو سب سے پہلے پہلا وٹ کا پارٹ دیکھا کریں. اور یہ آئی ول سجیسٹ آل آف یو کہ پورے 12 سبجیکٹس میں جس بھی سبجیکٹ کی تیاری کر رہے ہوں, بی اٹ کرمنالوجی, بی اٹ کرنٹ افیئرز, بی اٹ پاکستان افیئرز, کم سے کم اگر کرنٹ افیئرس کر رہے ہیں اور کوارڈ کا کوشچن شروع کرنا ہے, آپ نے پڑھنا ہے, آکس پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, انڈس واٹر ٹریٹی پڑھنی ہے, تو آپ کو سب سے پہلے وٹ از کوارڈ آنا چاہیے, وٹ از ایکس اس کا پتہ ہو. پھر ڈفرینٹ کمپوننٹس کیا ہیں اس کی. تھیوری میں وہ پروپوزیشنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور سبجیکٹس میں وہ کمپوننٹس ہوا کرتے ہیں, اس کو آپ کو اچھے طریقے سے آنا چاہیے. ڈٹرمنٹس کیا ہوا کرتے ہیں, کون کون سی چیزیں اس کو انفلوئنس کر رہی ہوتی ہے, وہ بیسک دیکھیں. پھر اب ان کو ڈفرینٹ جگہوں پہ اپلائی کرنا سیکھیں. تو این بلوچ نے پوچھا ہے سر کیا ٹائم ہے؟ یس یو ہیو ٹائم. 2-2.5 مہینوں کے اندر اپنے سلیبس کو کور کریں, وٹ پورشن کو پورا کریں, پاس پیپرز دیکھیں, ٹھیک ہے, اس نے کیا پوچھا ہے, پھر اس کو لکھنا شروع کریں اور اس کی ایویلویشن کرائیں. 6 to 7 months کافی ہوا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک اچھی ڈٹرمن تیاری کے ساتھ. اعزاز کے پی ایم ایس جو ہے ابھی آپ کا ڈیسیژن آیا ہے, ٹھیک ہے, اسکریننگ ٹیسٹ کا. اس کے بعد جو ہے پروونشل مینجمنٹس جو سروسز ہے آپ کی, اس پہ ڈیسیژن جو ہے پیپر لے گی. تو آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ وہ فیب سے مئی کے درمیان, فیب شروع ہو کے مئی کے درمیان, اور کوشش کی جائے گی ان ایگزامینیشنز کی طرف سے کہ کلیش نہ آ جائے, ایک ہی ٹائم پہ امتحان نہ ہو رہے ہوں. تو یو کین ایکسپیکٹ دا ایگزامز ان مارچ موسٹ پروبیبلی, ٹھیک ہے, تاکہ وہ ایگزام سے فری ہونے کے بعد آپ کو باقی ٹائم بھی ملے سی ایس ایس کے لیے. تو یہ سارے اس طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو اگر پیپر ہونے ہیں تو فروری اور مارچ کے درمیان ہونے ہیں, اور آپ کو اپریل کا اور مئی کا ایک ایمپل سفیشینٹ ٹائم دیا جائے گا, کیونکہ ایک کے پی کا جو اسپائرنٹ ہوتا ہے, پی ایم ایس کا جو اسپائرنٹ ہوتا ہے, وہ ضرور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے سی ایس ایس کی دینی ہے, ٹھیک ہے. اب میں اگر اپنی طرف سے بات کو کنکلیوڈ کروں تو جی سب سے پہلے سلیبس, اس کے بعد پاس پیپرز, اس کے بعد آپ کی ان پاس پیپرز کو لکھنے کی پریکٹس. یہ 3 چیزیں بڑی ضروری ہیں, اور اس کے ساتھ آپ کی پرائمری جو چیز ہے وہ آپ کی لک ہے, اور لک فیورز دی بریو, ٹھیک ہے. جو کوشش کیا کرتے ہیں انہیں کو ہی کامیابی ملتی ہے, جو کوشش نہیں کرتے ان کو تو کامیابی نہیں ملتی نا. تو لک فیورز دی بریو, اور پھر لک کے کچھ رولز ہیں, مانگیں اللہ سے, اللہ نے ہی آپ کو دینا ہے, ٹھیک ہے. انسان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی, دینے والے ذات کی ہوتی ہے, اس سے مانگا کریں, اور اس سے بھی تمیز سے مانگا کریں. تمیز سے مانگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس جب جائیں اہلیت ثابت کرنے کے لیے تو اہل تو ہونا چاہیے, اور اہل وہ ہوتا ہے جو تیاری کے ساتھ جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ اپنے آپ کو پہلے اہل ثابت کریں کہ یو آر دی پوٹینشیل اسپائرنٹ, اور پوٹینشیل اسپائرنٹ وہ ہوتا ہے جو جب مانگنے جائے تو تیاری کر کے جائے. تو اللہ نے بھی اس ذات کو نوازنا ہے, اس ذات نے نوازنا ہے, دینا ہے. جب آپ اہلیت رکھتے ہوں گے تو مانگیں, اس سے تیاری کریں, ٹھیک ہے. اور جو سی ایس ایس اور پی ایم ایس کرتے ہیں وہ شوٹر نہیں ہوتے. کمپیریٹیو ایگزامس کے جو بچے ہوا کرتے ہیں ان کی نیچر, ان کا ایٹیٹیوڈ ڈٹرمن کر رہا ہوتا ہے ان کی
ان کی پوزیشنز کو، ٹھیک ہے، ان کے ایلوکیشنز کو، ان کے پاس ہونے کو. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اپنی پرسنالٹیز پہ کام کریں، ٹھیک ہے، اپنی ایٹیٹیوڈ کو ڈیولپ کریں. دیکھیں آپ ایک پالیسی میکر بننے جا رہے ہیں، ایک ایڈمنسٹریٹو ہائیسٹ پوسٹ کی طرف جا رہے ہیں، تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے. اس میں سب سے پہلے ہمبلنس لے کے آئیں اور پھر کوشش کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے تیاری کرنی ہے تو دیز آر دا بیسٹ پاسبل ویز جس کے لیے آپ جا سکتے ہیں. اف یو وانٹ ٹو آسک سرٹن کوئی کوشچنز ہیں تو پوچھ سکتے ہیں. جی آئی ایم اویلیبل. این نے پوچھا ہے سر آپشنل سبجیکٹس فور 2022 پول سائنس، ٹیکنالوجی، جینڈر اسٹڈیز، پبلک ایڈمنسٹریشن، گورننس اینڈ پبلک پالیسی، سوشیالوجی اینڈ ڈگری از انجینئرنگ. ٹھیک ہے، تو گڈ آپشن سارے اچھے ہیں جی آپ کے. کرمنالوجی، پول سائنس از اے گڈ سبجیکٹ. ٹھیک ہے، جینڈر اسٹڈیز از اے گڈ سبجیکٹ فار 2022. پبلک ایڈ کے ساتھ اگر آپ جی پی پی کو دیکھ لیں تو جی پی پی زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اکیڈمک ڈسپلن پبلک ایڈ جو ہے وہ کمپریہنسو اکیڈمک ڈسپلن ہے، اور جی پی پی جو ہے وہ ایک نیو بی ہے. تو اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایز این اکیڈمک ڈسپلن اتنی زیادہ نہیں ہوئی، تو آپ کو ایک اچھی اسٹرینتھ دیتا ہے گورننس اینڈ پبلک پالیسی. اور یہ آپ کو پاکستان افیئرس میں بھی شاید آپ کو ہیلپ کر دیتا ہے. اور انگلش ایسے، ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ کا دیکھیں جی پی پی دو حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا ہے گورننس اور دوسرا ہے پبلک پالیسی. تو جو گورننس کی اپروچز ہیں، گڈ گورننس ہو گیا یا گورننس ایز اے میتھڈالوجی ہو گئی، وہ آپ نے کرنا ہے. انڈیکیٹرز اس کے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز نے دیے ہیں، بی ایچ یو این، یو این ڈی پی، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک. ٹھیک ہے، اور پھر گورننس کے لیے کون کون سے انسٹیٹیوشنز رول پلے کرتے ہیں ڈومیسٹکلی، وہ آپ کو دیکھنے ہوتے ہیں پاکستان کے سینیریو میں. اور دین پبلک پالیسی. ٹھیک ہے، پبلک پالیسی کیا ہے، پبلک پالیسی کے اسٹیپس کون سے ہوتے ہیں، اور پبلک پالیسی ایویلیویشن ہو گئی، پبلک پالیسی میکنگ ہو گئی. ان میں سے وہ کوشچنس پوچھتا ہے. پاکستان کی سینیریو میں کون کون سے انسٹیٹیوٹ ہیں جو پبلک پالیسی کے لیے ریلیونٹ ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو گورننس اینڈ پبلک پالیسی کے لیے کون سی لیئرز آف دی گورنمنٹ یوز ہوتی ہیں. ملٹیپل لیئرز آف دی گورنمنٹ پول سائنس میں بھی آپ نے پڑھنا ہے، اور جی پی پی بھی آپ نے دیکھنا ہے. تو آئی وڈ سپورٹ میرا اگر ہوگا تو میں پبلک ایڈ کی جگہ جی پی پی رکھوں گا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مجھے ایک انگلش ایسے کے لیے بھی ریلیونٹ ریسورس دے رہا ہے، اور سبجیکٹ بھی ایز سچ اتنا کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. باقی آپ کے آپشن گڈ ہیں. اور جی کسی کا کوئی سوال؟ ویلکم. ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.